حاضرین گرامی قدر، ماہ شوال المکرم اسلامی تاریخ میں ایک عظیم جنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے، جو مسلمان اور کفار کے مابین میدان احد میں لڑی گئی۔ اس سے قبل جنگ بدر میں مسلمان 313 کی تعداد میں ہو کر 1000 سے زائد کفار کی فوج کو شکست دے چکے تھے۔ اسی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس جنگ کے ابتدا میں ہی مسلمانوں نے کفار پر غلبہ پا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصیحت کہ کچھ بھی ہو جائے پہاڑ پر موجود 50 گھوڑ سوار کسی صورت میں بھی اس پہاڑ سے نیچے نہ اترے۔ وہ جو جوان اس پہاڑ پر کھڑے کیے گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی اور کفار آگے لگ کر بھاگ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ ان کے اس غلط فیصلے نے مسلمانوں کو وقتی طور پر اس جنگ میں ایک خاصے بھاری نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے 70 صحابہ کی قربانی دی اور 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید اس خوش نصیب روح کو کہتے ہیں جو اپنی قربانی دے کر پچھلوں کے لیے ایک شمع جلا کر چلا جاتا ہے، وگرنہ کوئی اپنی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، کوئی اپنے قلم سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شہید اس عظیم روح کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سر قلم کروا کر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اپنا سر قلم کروا کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی زبان سے گواہی دیتا ہے، کوئی قلم سے گواہی دیتا ہے، لیکن شہید اس کو کہتے ہیں جو اپنا سر قلم کروا کے اللہ کے ایک ہونے کی اور اسلام کے سچے دین ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو مسلمانوں میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ان 70 صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے کے ایک خوش پوشاک نوجوان تھے، بڑے مالدار تھے۔ مالدار اتنے تھے کہ لاکھوں روپے کا سوٹ پہنا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جس نے مصعب کو تلاش کرنا ہو وہ مدینہ کی گلیوں میں وہ عطر جو مصعب بن عمیر لگایا کرتے، کئی دن اس کی خوشبو گلیوں میں سے آیا کرتی تھی۔ جس نے تلاش کرنا ہوتا اس خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے حضرت مصعب بن عمیر کو تلاش کر لیا کرتا۔ اس وقت میں بھی کئی عطر بنانے والی کمپنیاں خصوصی طور پر آپ کے لیے عطر بنایا کرتی تھی، اور مکہ میں جو بہت زیادہ مالدار لوگ تھے وہ اپنے فنکشنوں پر، کسی بڑے خاص فنکشن پر جو جوتا پہنا کرتے تھے، حضرموتی جوتا، وہ جوتا حضرت مصعب بن عمیر روز وہی جوتا پہنا کرتے تھے۔ مالدار اتنے تھے کہ لاکھوں کا سوٹ
لاکھوں کا جوتا اور لاکھوں کا عطر لگایا کرتے تھے۔